اللهم رب هذه الدعوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 شعبان المعظم 1442 کے مطابق 26 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، میں نے یوں ہی نام برائے نام شعبان کا شیطان کے نام سے میں نے اس کو معنون کیا ہے. اس موضوع کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں اور اس حقیقت کو اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں بٹھائیں. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے اور کیوں ہے، اور بتایا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، رمضان کے سوا اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی امت کو آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا. جو بھی تمہیں روزے رکھنے ہیں وہ 15 شعبان تک رکھ لو، اس کے بعد تمہیں روزہ تم مت رکھو. مطلب یہ کہ کوئی رمضان کے استقبال میں یا رمضان کے اس میں روزہ رکھے، اللہ کہ اگر کوئی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے. دوستوں اور بھائیوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ یہ دنیا نہیں، یہ دنیا ایک بازار ہے، امتحان گاہ ہے، ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے. اصل ہماری جو منزل بھی نہیں، ہماری جو اصل منزل ہے وہ آخرت میں ہے، اور وہاں 2 ٹھکانے، تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. ایک وہ ٹھکانہ جو سکھوں سے، چین سے، آرام سے، سکون اور اطمینان سے، راحت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رضا ہے، خوشنودیاں. ایک ٹھکانہ وہ ہے. دوسرا ٹھکانہ وہ ہے جہاں جو اللہ کے غضب کا اور اللہ رب العزت کے غصے کا مظہر ہے، جسے ہم دوزخ کہتے ہیں، جو مختلف قسم کی آزمائشوں اور عذابوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں اور اذیتوں کی جگہ ہے. اس 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ وہاں پر نہیں. ہمارا یہ جو پیغام ہے، ہماری یہ جو دعوت ہے اس دنیا کے لیے صرف اتنی حد تک ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو سدھارو.
بناؤ اور اس طریقے پر بناؤ جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنانے کا حکم دیا ہے. اور فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایک ایسی واضح شاہراہ پر اور سیدھے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جہاں سے کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہو سکتا ہے ورنہ کوئی اس شاہراہ سے بھٹک نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 17 دن پہلے یہ میسج، یہ رسالہ، یہ پیغام اپنی امت کو دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قالوا من ابا، کہا لوگوں نے کہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. رواه البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، شق و مشقت تکلیف دے گا، اذیت دے گا، کٹ کرے گا، یعنی نبی کے راستے سے ہٹے گا. ظاہر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد من بعد ما تبین لہ الہدی، حجت قائم ہو گئی اس کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، فرمان آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے. اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا تو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا جو راستہ، مومنوں کا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے پہ چلنے لگا. اللہ رب العزت فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر اس نے خود کو ڈالا ہے یا خود وہ جا رہا ہے ہم اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیں گے، جاؤ. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے. وساعت مصیرہ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. دوستو اور بھائیو، ہم آپ کو کلیجہ نکال کر تو نہیں دکھا سکتے، دل نکال کر تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہماری جھولی میں یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ دونوں بھی اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے ہم نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، پہلے مسلمان ہونے والے مومن ہونے والے مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے ہی. والذین تبعوهم بإحسان، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے جو ان کی پیروی کریں گے اخلاص کے ساتھ. ہم تو وہ راستہ لے کر آپ کی خدمت میں باتیں ہیں جو راستہ رب نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور فرما دیا، کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں سنو. اور اس سے پہلے جو روایت ہے، نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث بخاری کہتے ہیں ارباز بن ساریہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا کہ سنو من یعش منکم من بعدی فسیرى، سنو کتنی عظیم حدیث ہے یہ. میرے بعد جو زندہ ہیں گے، میرے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے میری امت کے،
تم بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے لوگوں میں. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو اختلافات ہیں ختم ہو جائیں گے؟ کبھی ختم نہیں ہوں. یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم ختم ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اختلافات جو امت محمدیہ میں ہے یہ کبھی ختم ہونے والے. اگر یہ ختم ہو جائیں تو نبی جھوٹے ہو جائیں گے. نبی کیا ہو جائیں گے؟ بولو. جھوٹے ہو جائیں گے. یہ نہ کوئی کہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اختلافات رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ. یہودی 71 فرقوں میں بٹے. کتنے؟ 71. 71 گروپس. وافترقت النصارى 72 فرقہ. اور ان کے بعد نصارہ آئے، کرسچن، 72 فرقوں میں بٹے. کتنے؟ 72 فرقے، گروہ 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 گروہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ. اور عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے. ایک ہاتھ ان دونوں سے آگے رہے گی. کتنے فرقوں؟ 73 فرقے، گروپس. میرا خیال ہے ابھی اتنے گروپس ہیں. پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، چلنا ہے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 گروپس، 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ. سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک. غور سے سنو. بہت پارٹی بندی، گروہ بندی، جماعت بندی، تیری جماعت میری جماعت، تیری مسجد میری مسجد، یہ سب دنیا میں کر لو جتنی بھی ناٹک بازیاں کرنی ہیں. اور آپ کے اوپر اتنا افسوس تو کم ہوتا ہے. مجھے تو افسوس ان پاکھنڈی مولویوں پر ہوتا ہے جو سفید داڑھیاں پگڑیاں رکھ کر پھیر کر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے. اللہ جھوٹ بولے. آپ میں چاہتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں. آپ کے بارے میں کوئی کہے کہ میں نے فضل صاحب کو فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. فضل صاحب بیچارے نکلتے ہی نہیں پلتیت مثال کے طور پر. ہم جانتے ہیں یار ہو ہی نہیں سکتا ایسا. یعنی اب فضل صاحب سے کوئی تم بدکار ہو، تم زناکار ہو. اب فضل صاحب تو ہنسیں گی صاحب یار میں تو دیکھا ہی نہیں کسی عورت کو، گئے نہیں، چھوئے نہیں اپنی بیوی کے سوا کسی. تو اب میں فضل صاحب کی نظر میں کیا ہوں گا؟ کہیں یار یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ سب جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی بات ہماری ان کی نظر میں معتبر نہیں ہو سکتی. وہ لاکھ تقوی کی بات میں کروں، لاکھ رگڑ کر میں کالا کر لوں اپنی یہ پیشانی، لاکھ قرآن کی حدیث کی بات کروں، جھوٹا چل مانے گا کوئی نہیں مانے گا. نہیں مانے. ہو سکتا ہے آپ دھوکے میں آ جائیں، لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ مانے گا اس کو؟ شرم آتی، حیا آتی ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ کون سے کیٹیگری کے بنے ہوئے ملانے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے بزرگوں اور اپنے خود ساختہ مولویوں کو تقدس اور عظمت کا رتبہ اور مقام دے کر ان کی وکالتیں کرتے ہیں. اندھی تقلید. ان کی تحریریں موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں جو کفریات، بکواسات، شرکیات، بدعات سے بھری ہیں، لیکن یہ مولوی دیکھتا نہیں اندر، وکالت کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ان کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے اور آپ پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اکثر شیخ ایک گھر بنانے کے لیے ہم
پوری زندگی سعودیہ عرب میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر بھی گچ کا گھر نہیں بن سکتا، یعنی آدھا کلو سونا بھی ہم خرید نہیں سکتے پوری کمائی سے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چند سجدوں میں وہ گھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند سجدوں کے عوض جس کی اینٹیں ہیرے اور جواہرات اور سونے کی، اور جس کے گارے چاندی کے، اور جس کی زمینیں زمرد اور مشک اور کستوری، مشک اور زعفران کی ہیں، ہم چند ٹکوں کے صدقے اور خیرات کر کر اور چند عمل کر کر کے ہم وہ جنت لینے کی کوشش میں خواب دیکھتے۔ تجربہ خود ہی کر لو یہیں پہ دنیا میں کہ تم آدھی ایک کلو اینٹ سونے کی خریدنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ، لیکن پھر بھی خرید چند سجدوں سے تم اتنا بڑا محل، جس کی وسعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنا بڑا باغ ملے گا جنت کا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 500 برس چلتا رہے گا، ایک کنارے سے تو دوسرے کنارے تک اس کا باغ ختم نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں؟ اس باغ کو، اس جنت کو اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا، ایسے بیٹھ کر صرف جہنم پیٹ بھر بھر کر بلا تحقیق، بلا تدقیق، بلا پڑھے، بلا خود دیکھے آپ عمل کر رہے ہو، بھیڑ چال چل رہے ہو؟ نہیں، ایسے جنت نہیں پاؤ گے۔ کوشش کرو، خود بھی دیکھو۔ عقیدہ ایمان میں تقلید اندھی بھی یا ویسے بھی جائز ہے؟ حرام ہے کیا؟ جس کی تقلید کرتے ہو وہ بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ اس لیے آپ کا عقیدہ مکمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، ویسے ہی جیسے السابقون الاولون حضرات صحابہ کا تھا۔ نبی کا عقیدہ نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ میں تو یہ نہیں کہتا تم میرا عقیدہ مانو یا سعودی عرب کا عقیدہ مانو یا فلاں مولانا صاحب کا مانو، نہیں مانو، نہیں، ہم بتاتے یہ ہیں کہ اگر ہماری بات جاؤ ڈنگے کی چوٹ پر بتاتے، پوری دنیا سن رہی ہے، کوئی بات اگر غلط ہے عقیدے کی، ہم تمہارے جوتے سروں پہ اٹھائیں گے، ہمیں بتا دو کہ معراج ربانی تیری یہ بات غلط ہے، بدعقیدگی ہے تیرے اندر، یا تو جو دعوت دیتا ہے اس کے اندر بدعقیدگی ہے، رب کعبہ کی قسم سورج بعد میں نکلے گا یا ڈوبے گا، توبہ ہم اسے پہلے کریں گے، تمہارے جوتے سروں پہ اٹھا کے تمہارے احسان مند ہو، تم سے لڑیں گے نہیں، فتنہ بازی نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توبہ کرو۔ یہ 15ویں، میں نے کہا موت کا ایک دن معین ہے، تو جب آئے گی نا، ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر۔ بھی آج صبح فجر پڑھ کر قرآن پڑھ کر جیسے ہی بیٹھا، اندر سے عبد الرحمان کی امی نے آواز دیا، دیکھو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا کون سے ڈاکٹر صاحب؟ حالانکہ رات کو وہ جانتی تھی کون سے ڈاکٹر صاحب۔ ہم رات کو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ہندوستان کی عظیم شخصیت مفتی جماعت اہل حدیث حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ انہوں نے کی تھی، رکن تھے، ممبر تھے رابطہ عالم اسلامی کے۔ آج صبح ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالیگاؤں کے شیخ الحدیث تھے، جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے، مہاراشٹر کے لوگ۔ 1 مہینے سے طبیعت صحیح ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک کل نہیں پرسوں بگڑی، اور پھر وہ ہاسپٹلائز ہوئے، اور آج ان کا انتقال۔ اس سے 4 دن پہلے ہمارے ایک خاص دوست مخلص ڈاکٹر آر کے نور محمد مدراس کے، چنئی کی، ان کا انتقال ہوا کورونا کی وجہ سے۔ حیدرآباد اپنی بیٹی کی شادی طے کر کے وہ حیدرآباد کچھ کپڑے شپڑے خریدنے گئے، وہاں سے کورونا لے کے آئے کپڑے کے ساتھ۔ اپریل میں ان کی بیٹی کی شادی تھی، بیچارے ہاسپٹلائز ہوئے 1 ہفتے کے اندر اندر۔ ابھی جوان تھے، 50 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب موت آئے گی نا تو یہ نہیں دیکھے گی، تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنے سامان کو تیار رکھ کر اور مستعد بیٹھا رہتا ہے کہ کب ٹرین آئے گی اور کب بیٹھ کر کے ہم کو نکلنا ہے۔ احمق ہے وہ مسافر جو
स्टेशनों के ऊपर दुकान लगा के बैठे। समझ में बात आई? इसलिए तैयारियां रखो। कोरोना ने दोबारा हमला किया है, अल्लाह ताला इसे दुनिया से खत्म फरमाए, लेकिन दोबारा हमारी बदअमालियों और हमारी क्या है, अल्लाह का कहर है। अगर अल्लाह का कहर है तो अल्लाह हमें बचाए इसे कहर से। अगर ये वबा है तो अल्लाह इसे दूर फरमा दे, और अगर ये कोई आलमी साजिश है तो ऐ बारे इलाहा इन साजिश करने वालों के ऊपर इस कोरोना को फेर दे मौला, और उन्हें हिला को बर्बाद करना। ममलका 17, 18, 14 तक पहुंच चुका था। पूरे ममलका में 13, 14, 15, 17, 18 मरीज थे कोरोना। आज के दिन 500 से ऊपर जा रहा है, तादाद 500 से ऊपर जा रही है। फिर दोबारा, और हमारे मुल्कों की तो खैर छोड़ो ही नहीं, वहां तो न जान की कदर, न इंसान की कदर, न किसी की कीमत, न कुछ। वहां तो सिर्फ दे कुर्सी, दे कुर्सी, दे कुर्सी, दे कुर्सी, सिर्फ कुर्सी और हुकूमत, बस। इसके अलावा तुम क्या हो क्या नहीं हो, जाओ चूल्हे भाड़ में, तुम्हारी कोई हैसियत और वक़्त नहीं। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी दुनिया में मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं, और वो दरख्वास्त यह है कि अपने ईमान और अमल को सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के मुताबिक करो, तहकीक करो, सवाल करो, पूछो। ये सबसे बड़ा इलाज है, पूछो, तहकीक करो, ये क्या है, वो क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो हमेशा अपने नफ्स का मुहासबा करता है, हमेशा अपने नफ्स का मुहासबा करता है। और अहमक आदमी वो है जो नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे खुद को लगा देता है, और जो नफ्स उसका कहता है वही करता रहता है। वो बेवकूफ है, अहमक है। अक्लमंद वो है जो हमेशा हर अमल में मुहासबे नफ्स करता रहता है, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। अजीज़ान गिरामी, ये 15 शाबान मैंने पिछले हफ्ते में बताया था खुद भेजवा, इसकी सिर्फ ये हकीकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी फजीलत यह है कि पूरे शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी का हुक्म भी नहीं कि तुम 15 शाबान को रोजा रखो, ना आपसे साबित है। इस रात जो लोग हमारे मुल्कों के अंदर इबादत और बंदगी करते हैं कसरत के साथ, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास रिवायात नहीं है, उनके पास भी रिवायात हैं, उनके पास भी मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं, लेकिन एक बात क्लियर कट मिंबर रसूल से मैं आपको बता रहा हूं कि वो सारी की सारी बातें बेबुनियाद और बेसनद हैं। सनद भी हैं तो वो सारे ज़ईफ़ हैं, या गड़ी भी हैं, या मौजू हैं, बस। इसमें भी शैतान घुसता है, औज़ु बिल्लाह। तो ये शाबान का ये महीना बस इतनी हद तक अफजल है। इसके अलावा इसमें जो कुछ भी शैतानियत होती है इस महीने में, और हमारे मुल्कों के अंदर बिलखुसूस बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में, सिक्का में, जो मुसलमान जहां भी रहते हैं, जो कुछ समझते हैं, सड़कों के ऊपर रात को पेट्रोमैक्स लेकर, लाइटें लेकर कब्रिस्तान सजाए जाएंगे। नौजवान पट्टियां बात कर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या फलाने के, रोडों के ऊपर 3-3, 4-4 सवारियां ढल ढल मोटरसाइकिलें दौड़ाएंगे, रात भर बदतमीजी। कहीं भी कोई आग लग गई किसी दुश्मन ने, बिलखुसूस हिंदुस्तान वगैरह में, तो फिर तो खून की नदियां बहें। यही होता है, पटाखे, रोशनियां, और हलवे और माढ़े, और मौलवी के नियाज और फातह। और ये अकीदा बताया जाता है, मौलवी गले फाड़ फाड़ कर, अल्लाह इन मौलवियों के हिदायत अता फरमाए। भाई यही कह सकते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, लेकिन आपको भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए, आपको भी अल्लाह समझ अता फरमाए। मेरी आवाज सुनने वालों, अल्लाह के लिए सुनो, अल्लाह के लिए इस सबसे दरख्वास्त एक रिवायत मिलती है, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताई थी, कि सबको अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान की रात को माफ करता है, सिवाय दो की। एक दूसरा जो मुशाहिन होता है, अब में अल्बानी ने इसे हसन कर दिया है।
کی زندگی میں گزرے. ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے حلوے بنائے, ماڈے بنائے, مردوں کی عید کہلوایا اس کو, یا شب برات کا لفظ کہا. یہ شب برات آئی کہاں سے؟ یہ تو عربی کا لفظ بھی نہیں. 15 شعبان کو جو شب برات کے نام پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں, رات جاگے جاتے ہیں, مولوی چلاتا ہے, چیختا ہے, حلووں کے اور ماڈے بنائے جاتے ہیں, کہتے ہیں روحیں آتی ہیں, قبروں سے نکل کر کے روحیں آتی ہیں اور دروازوں پہ کھڑی رہتی ہیں, تو جن کے گھر پکے ہیں اور جن گھر نیاز ہوتی ہے تو خوش ہو کر وہ چلے جاتے ہیں. اس کے جیسے بیان کرتا ہے, یہ کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ روح اس دنیا کے اندر آتی ہے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے, یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو 2 قسم کی روح ہوتی ہے, گندی ہوتی ہے, ناپاک اور نجس مشرک روح ہوتی ہے, یا تو پاکیزہ روح ہوتی ہے. تو یا تو جو گندی اور ناپاک روح ہوتی ہے اسے سجین کے اندر قید کر دیا جاتا ہے, اور جو پاکیزہ ہوتی ہے اسے علیین میں نوٹ کر دیا جاتا ہے. وہاں سے دوبارہ روحیں دنیا کے اندر. اتنے بھی شہید بابا آ رہے ہیں, مزاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں, لیکر پڑھ رہے ہیں, خط پڑھ رہے ہیں, یہ سارے شیاطین ہیں. صرف اللہ کا نام ہم کو تم کو دھوکہ دینے کے لیے ملے تھے, یا ان کے مولویوں نے دھوکہ دینے کے لیے رکھا ہے. یہ کافروں سے بھی بدتر عقیدے ہیں, کافروں سے بھی بدتر, مشرکوں سے بھی بدتر عقیدے ہیں. کتنا کافر ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے مردے آ رہے ہیں, ان کے مردے جا رہے ہیں, مردہ بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں فلانے کی روح بھٹک رہی ہے, آتما بھٹک رہی ہے, فلانا بھٹک رہا, ٹھکانا بھٹک رہا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے گھروں کے اوپر ابھی کل نہیں پرسوں 15 شعبان سب ٹیلی فون کر کے کہ خبردار گھروں سے باہر نکلنا, اور کوئی نیاز فاتحہ ملا آئے ڈنڈا لے کے بیٹھو, وہی سب سے بڑا بدرو ہے, وہی بدرو ہے, اسی کو نکال کر کے باہر کرو ملی ملا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, توبہ کرو, توبہ کرو. کرونا سمیٹ رہا سب کو, اچھے اچھے جا رہے ہیں, علماء اٹھتے جا رہے ہیں, عوام بھی کتنے اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں. جہل, شرک اور بدعت میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے. ان داڑھیوں کے اوپر دھوکہ نہ کھاؤ, ان جبوں اور پگڑیوں کے اوپر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ کا دین واضح ہے, رب کے قرآن میں ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. نہ نبی نے 15 شعبان منائی, نہ حلوے ماٹھے, نہ کچھ کیے. اور صحابہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, نبی کو بھی مخالفت کرے اور غیر مومنوں کے راستوں کو اپنائے. مومنین کون تھے؟ یہ آج کل کے پدی مولوی اپنی اپنی جماعتوں کے جنہوں نے بنائے. ہماری جماعت کے مولانا ہیں, ہماری جماعت کے حضرت ہیں, ہماری جماعت مدث اللہ ہیں, ہماری جماعت کے شیخ الحسین اسلام مومنین ہیں, ہماری جماعت کے فاؤنڈر مومنین ہیں, وہ مومنوں کے سربراہ, وہ امیر المومنین ہیں, وہ مولانا المومن. اس کے حسب نسب کا پتہ نہیں, جاہل چپٹ, یہ امیر المومنین بنا پھر رہا ہے. مومنین کون ہیں؟ یہ قرآن نبی کے زمانے میں اترا. ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو, کب کہاں اترا یہ قرآن؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا, اور مخاطب کون تھے جب قرآن اترا؟ تو کس سے خطاب تھا؟ بولو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتلاتے تھے؟ صحابہ کو بتلاتے تھے. ہاں, صحابہ یہ سب سے پہلے مومنین ہیں. صحابہ بولو, یہ سب سے پہلے مومنین ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا تو کہاں جائے گا وہ؟ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم, جہنم میں ڈھکیل دیں. صحابہ 100 برس تک زندہ رہے. ایک صحابی تھے, ان کی عمر 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, آخری صحابی. 110 ہجری نہ شعبان کی یہ 15 آتی تھی, نہ حلوے بنی, نہ ماٹھے بنی, نہ مردوں کو پلایا گیا, نہ قبرستان سجائے گئے, نہ کوئی چراغاں ہوئے, نہ کوئی پھلجھڑیاں چھوڑی گئی, نہ کوئی پٹاخے, نہ کوئی جشن, نہ کوئی جلوس, نہ کوئی تقریر, نہ کچھ. وہ مومن ان کا راستہ ہے. جو یہ راستے چھوڑ کر یہ راستے اپنائے گا شیاطین کی, وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. یاد رکھو, بات سمجھ میں آئی؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں وضاحت کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73 فرقے میری امت، سب جہنم میں سوائے. قالوا وما ہی یا رسول اللہ، وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ جو جنتی ہے، جو نجات پانے والا گروہ ہے، نجات پانے والی جماعت ہے. اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے؟ سنو، تمہاری ہماری علانی فلانی جماعت تم نے بنائی ہے نا. کچھ بھی بمک لو، کچھ بھی کہہ لو، اپنے آگے جنت الفردوس سب کچھ لگا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین اور جس عقیدے صحابہ ہیں وہی جماعت نجات پانے والی ہے، وہی گروہ جنت میں جانے والا ہے. اس گروہ میں سے اس گروہ کی اتباع اور پیروی کرو. ہم آپ کو اس گروہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت لازم پکڑو. اور اپنے جان سے پکڑو. وعضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار خبردار ہمارے لائے ہوئے اس دین میں وہ بدعت ہے. کل ضلالۃ فی النار. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولو. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ لو بادروا بالاعمال، جو نیک اعمال کے کرنے میں قبل اس کے کہ رات کی تاریکیوں سے زیادہ فتنے تمہارے اوپر آتے رہیں کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوگی تو وہ کافر ہوگا. وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا. یاد رکھو اللہ کے رسول میں کہ جو دین کو فروخت کرتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے میں بچو، توبہ کرو. اور 15 شعبان کی نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی بندگی ہے. یہ پھٹے اور یہ گھڑیاں اور یہ حلوے یہ مارے سنو، اور کیا ہو گئی. اب آؤ بتاؤں. ہاں یہاں شیطان چھپا ہوا، اس کے لیے جیسے رجب کے اندر میں نے کہا تھا کہ وہاں گڑھی گئی روایتیں، اور حضرت جعفر صادق کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کی میت پر مٹھائیاں بانٹی گئیں، خوشیاں منائے گئے اور کھائے گئے، جس کا تعلق امام جعفر صادق سے تھا ہی نہیں. کچھ بھی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جعفر صادق جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. اس لیے ظالموں نے، یہودیوں کے چوزوں نے پروردہ رافض عمل امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفیوں میں نے کیا ہے. استاذ کا معاملہ ہے تو شاگرد، اللہ شاگردوں کے شاگرد ٹوٹ پڑیں گے. اس لیے انہوں نے ہندوستان بر صغیر وغیرہ میں رجب کے کنڈے جاری کر دیے اور حنفیوں نے اسے اپنے سروں کے اوپر رکھ لیا، اور آج بھی ہو رہا ہے. ایسے ہی شعبان کے اندر نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی بندگی ہے نہ کچھ، لیکن اس یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ 15 شعبان کو حضرت امام محمد الغائب پیدا ہوئے اور عراق کے غار میں جا کر کے چھپ گئے. عراق کے غار میں چھپ گئے. قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے لے کر کے وہ اندر غائب ہیں. چنانچہ جب 15 شعبان آتی ہے تاریخ کی، باقاعدہ عراق
وہاں برشیاں ڈالتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، مانڈھے کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نیاز اور فاتحے کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ اور جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو بلاتے ہیں، آ جاؤ ہمارے اوپر، ابھی ان سنیوں کو ختم کریں گے۔ پھر تبرے، شب برات، برات والی رات۔ برات کس کو کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں اظہار بیزاری کرنا۔ کس سے اظہار بیزاری آج کی رات ہو رہی ہے؟ اظہار بیزاری حضرت سیدنا ابو، اظہار بیزاری حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے گالیاں دیتے ہیں سیدنا عثمان غنی۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شیطان برجست یہ کہہ رہا ہے اور ہندوستان کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناپاک کو ختم کرے گا، ہم کیا کریں؟ بہرحال وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ آیتیں ہندوستان کے اندر ٹیررسٹ کو جنم دیتی ہیں، ٹیررزم پھیلاتی ہیں، آدمی کو، مولویوں کو، سب مسلمانوں کو ٹیررسٹ بناتی ہیں۔ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے، بار الہ اسے اس دنیا سے نکال دے مولا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے خبیث کو۔ اللہ تعالیٰ تو ہی تیرے حوالے ہے، وہ بس تو جو چاہے سزا دے دے، ہم تجھے کیا ریکویسٹ کریں؟ تو جانتا ہے جو تیرے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، اللہ اسے تو اس کائنات سے نکال دے مولا، آمین یا رب۔ تو ایسے لوگ ہیں، یہ رافضی شیعہ خبیث، یہ رافضی شیعہ ہے خبیث، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، اس نابکار کو اللہ تعالیٰ، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، ایسے شیاطین پیدا ہیں، موجود ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں اپنے اس دین کو، جنت میں جانا ہے تو اپنے دین کو سمجھو، محنت کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، تعلیم حاصل کرو، کوشش کرو، تب جنت میں جاؤ گے۔ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کوا کان لیا اسی کے پیچھے دوڑ گئے، ایسے نہیں۔ اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے راستوں پر چلنے والا بنائے، ان کے منہج پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم رسول میں اتحاد فرمائے، ہمیں ایمان والا بنائے، مومن بنائے، صالح بنائے۔ اللہ بڑھتے ہوئے کرونا کی بیماریوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے مومن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مومن محدثین کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کو اپنا قہر نازل فرما، اللہ جو ظالموں کو اپنا قہر نازل فرما، اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نابود فرما دے مولا، اللہ تو انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ امت کو گمراہ کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما مولا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا، اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما مولا، اللہ شیاطین کے مکر و فریب اور شیاطین کے مکر و فریب اور اس کے دجل سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما مولا، اللہ ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اللہ ہم کو اور ہماری آل اولاد کو اللہ محفوظ فرما مولا، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو غریب ہیں وہ مسکین، اللہ ان کی غربت و مسکنت کو دور فرما مولا، اللہ جو ہمیں مالدار ہیں اللہ ان کی روزیوں پر برکت عطا فرما مولا، اللہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا مولا، اللہ ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما مولا، اللہ اس دنیا کو امن و راحت عطا فرما مولا، اللہ اس دنیا کے اندر راحت عطا فرما مولا، بالآيات والذكر الحكيم جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.